السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا شان نزول ہے، ان کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس کے نزول کی وجوہات کیا تھی، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، کون سا ایسا واقعہ اور رونما ہوا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فلاں سورہ نازل فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے بھی اس کا شان نزول احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی سورۃ العلق، اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ اس میں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ باہر نکلے اور فرشتے نے، یعنی آپ اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، پکڑا، دبایا، اور اتنا دبایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ مجھے اپنے اوپر اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہو گیا، اتنا دبایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہو گئی، آپ گھر میں آئے، وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، گفتگو آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ۔ الغرض میں یہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ اپنے موضوع پر آئیں گے، اس کا شان نزول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وحی کا نزول ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، اب وحی نازل نہیں ہو رہی، جبریل امین نہیں آ رہے۔ ایک طرف آپ کو ڈر اور خوف ہے، ایک طرف آپ کو ڈر اور خوف ہے، دوسری طرف یہ صحیح سے کرتے ہیں، اچھا، دوسری طرف آپ کو لذت اور سرور بھی ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے گا، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ سے ڈر آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں کیا آتے ہیں؟ آنسو آ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو سرور بھی آتا ہے، آپ کو مزہ بھی آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو دل کے ساتھ پڑھے، خلوص کے ساتھ پڑھے، دوسری مرتبہ قرآن اس کو خود کھینچے گا، مجھے پڑھ، اور اس کا دل چاہے گا دن میں کئی بار قرآن پڑھنے کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے، آمین بولیں، آمین کہا کریں، آمین کہیں، نہیں آ رہی آمین بھائی، یہ آمین اللہ پاس پہنچتی ہے، جس کی آمین قبول ہو گئی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ آمین کہا کرے، یہ آمین چابی ہے تالے کی، آپ نے تالا لگا دیا لیکن چابی سے آپ اس کو کھولنا بھول گئے، تو یہ چابی ہے، آمین کہا کرے۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر آمین کہتے تھے جب آپ اجتماعی دعا کراتے تھے۔ بہرحال تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس میں ڈر اور خوف بھی ہے، اس میں لذت اور سرور بھی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی تفسیر کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وحی کے منقطع ہونے کے بعد کی، وہ یہ تھی کہ آپ گھر سے باہر نکلتے، تھوڑی دیر بعد گھر میں آ جاتے، آپ کبھی یعنی چہل قدمی کرتے، آپ پہاڑ کی طرف نکل جاتے، غار کی طرف نکل جاتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ ایسا بھی مجھے لگا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں۔ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ یہ فرشتہ مجھ پر کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے میں قریب تھا کہ ایسا کرتا، جبریل امین آ گئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، جبریل امین آئے اور مجھے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جبریل مجھے تسلی دیتے اور مجھے سمجھاتے، میں واپس آ جاتا۔ اس دوران ابو سفیان کی بہن بنت حرب اور ابو لہب کی بیوی، وہ عورت ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب کے اندر تذکرہ کیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آگے اس کے آگے اس کی بیوی کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے نام نہیں لیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بات معلوم چلی کہ کافروں کے اندر مرد شدت پسند نہیں ہوتے، صرف ان کی عورتیں بھی شدت پسند ہوتی ہیں، ان کی عورتوں کے اندر بھی خباثت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایمان والی نہیں تھی اور وہ کفر کے اندر شدید تھی۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تو ان کو، وہ گھر میں تھے، ان کو معلوم چلا کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ مخبری کی اپنی قوم کے اوپر جا کے کہ ہمارے گھر میں 2 نوجوان لڑکے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کانت من الغابرین۔ جب ہم نے لوط سے کہا کہ وقت آ گیا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو لے کے چلیں، اپنی قوم سے نکل جائیں یہاں سے، ہم اپنا عذاب بھیجنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ میری بیوی، اللہ نے کہا کانت من الغابرین، یہ اپنے کفر اور اس کی شدت کی وجہ سے یہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی اور وہ عذاب کا شکار ہوگی، مت سوال کیجیے ہم سے اس کا، نکل جائیں۔ یعنی بات سمجھیے گا کہ عورتیں بھی شدید ہوتی ہیں کفر کے اندر، جس طرح اللہ نے کہا الاعراب اشد کفرا و نفاق۔ یہ جو دیہاتی تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، جو دیہاتی تھے اور اگر وہ کافر تھے، اشد کفرا و نفاق، منافق تھے یا کافر تھے، تو اپنے نفاق اور اپنے کفر کے اندر شدید تھے، حد درجہ۔ الاعراب کے اندر صرف مرد شامل نہیں، ان کی عورتیں بھی شامل۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر کیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اسی عورت کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی یہ بات بتانے والا ہوں۔ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر جو جن آتا تھا کیا اس نے آنا بند کر دیا یا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی کہ جس سے تکلیف ہوئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تکلیف دہ بات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تکلیف دور کرنے والا بنایا ہے، تکلیف دینے والا نہیں بنایا۔
جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، اگر ایمان والوں کے دو گروہ، دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑے، دو گھرانے آپس میں لڑ پڑے، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، مسجد میں تنازع ہو جائے، گھر میں، گلی محلے میں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تیسرے کا یہ فرض ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تیسرا ان کے درمیان صلح کرائے گا، آگ نہیں لگائے گا، ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعزیت کرنے جاتے اس کو تکلیف دینے نہیں جاتے، اس کی تکلیف، اس کے غم کو کم کرنے جاتے تھے، اور آپ کہتے تھے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انتقال ہوتا وہاں جاتے اور ان کے لواحقین سے تعزیتی کلمات کہتے، اس وجہ سے کہ ان کے غم کو دور کیا جائے، ان کو تسلی دی جائے، ان کو دلاسا دیا جائے۔ تو مومن مرد اور مومن عورت اس کا یہ شیوا اور وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ غموں کو دور کرنے والا ہو، تکلیف کو دور کرنے والا ہو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، پریشانیوں میں اضافہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ کام تو منافقین کا ہے، انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اضافہ کیا۔ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف میں اضافہ کیا، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی، انہوں نے جلتی پر آگ کا کام کیا، انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، انہوں نے انتشار پیدا کیا، انہوں نے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہا۔ یہی کام کافروں کا ہے، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کے معاملے پر ہٹ کرنے کے لیے، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جو جن آتا تھا اس نے آنا بند کر دیا ہے، یا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، یا پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ، اب یہ جو بات تھی یہ مکہ میں پھیل گئی، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو پروپیگنڈا کرنے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان پر یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ہم آپ کو بھیج رہے ہیں رسالت دے کر اس وجہ سے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، نصیحت کیجئے، اس سے فذکر بالقرآن، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ یہ پروپیگنڈا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا ہو رہا زبردست قسم کا۔ جب کافر یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ان سے میدان میں نہیں جیت سکتے، اور انہوں نے باقاعدہ آزما لیا ہمیں۔ 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا، جبکہ یہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہو رہا تھا۔ احمد آباد، گجرات، یہ آپ کا یہ دلی، یہ بمبئی، اس کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں، جوناگڑھ، یہ سارے پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنی فوج داخل کی اور سب پہ قبضہ کر لیا۔ 1948 کے اندر بابا قوم نے باقاعدہ اپنی فوج، جو چھوٹی سی کمک تھی، اس کو حکم دیا، اور وہاں سے جو مجاہدین تھے وہ بھی گئے، اور انہوں نے 30% علاقہ جو آپ کے پاس آزاد کشمیر، چترال، گلگت بلتستان اس نام سے موجود ہے، یہ آپ کے مجاہدین نے، آپ کی فوج نے آزاد کرایا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آپ کے پاس نہیں ہوتے علاقے۔ اسی طرح 65 کی جنگ میں آپ نے شکست دی، پھر یہ سارا مرحلہ کارگل کا محاذ، پھر ان دا اینڈ آپ نے باقاعدہ ان کے جنگی جہاز گرائے، پھر روس افغانستان کے اندر دندناتا ہوا آیا،
آپ نے اس کو شکست فاش دی اور 15 ٹکڑے ہو گئے اس کے. پھر امریکہ اپنے 40 اتحادیوں کے ساتھ 40 ملکوں کی فوج اور 105 ملک اس کی پشت پر کھڑے ہوئے اس کو وسائل فراہم کر رہے تھے, اس کو ڈالرز دے رہے تھے, اس کو قرضہ فراہم کر رہے تھے. یعنی 145 ملکوں کی پشت کے اوپر کھڑا ہو کر یہ آیا. اللہ نے اس کو بھی شکست فاش دی آپ کے ذریعے. انہوں نے, میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پر, انہوں نے جب یہ بات سمجھ لی کہ پاکستان سے جیتنا محاذ کے اوپر محال ہے, کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اکیلے نہیں لڑتی, اس کی عوام بھی ساتھ مل کے لڑتی. جس قوم کے اندر فوج اور عوام ایک ساتھ ہو تو اس کو قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 5th جنریشن وار کا آغاز کیا. انہوں نے 5th جنریشن وار کا آغاز کیا سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا. پہلے انہوں نے پرنٹ میڈیا کو یوز کیا اور پرنٹ میڈیا اس وقت بہت زیادہ مضبوط تھا, لیکن اس سے زیادہ مضبوط الیکٹرانک میڈیا جب بنا, اس کو آزادی دی گئی تو انہوں نے پھر اس کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے اندر نا امیدی, مایوسی ڈالنا شروع کر دی مختلف طریقوں سے. اور سب سے بڑا کام ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ان کے اداروں کے خلاف, اس کی فوج کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف کہ جو محب وطن ہیں, جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف اتنا خطرناک زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ ان کو گالیاں بکیں, لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں, لوگ ان کو دیتے تھے دینا چھوڑ دیں, ترک کر دیں, ان کے ساتھ جڑتے تھے جڑنا چھوڑ دیں, ان سے پیچھے ہو جائیں. جناب ان کے ساتھ نہیں, ان کو تو بین لگا ہوا ہے. فوج تو ایسی ویسی ہے. میرے محترم بھائیوں, میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے, فوج کے اندر بھی کالی بھیڑیں بالکل ہیں, ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپٹ ہیں, ہوں گے بالکل, لیکن میرے محترم بھائیوں مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے. کیا آپ اپنے گھر میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 7 بھائی یا 9 بھائی یا 5 بھائی ہوں اور 2 کرپٹ ہوں, یا 2 چرس پیتے ہوں, یا سگریٹ نوشی کرتے ہوں, یا کسی کام دھندے میں نہیں ہوں, نکمے ہوں؟ کیا آپ ان کو گھر سے بھگا دیں گے؟ آپ ان پر بین لگا دیں گے؟ کیا آپ ان کے خلاف باہر گلی کوچوں کے اندر رشتہ داروں میں پروپیگنڈا کریں گے؟ اپنی عزت خود اچھالیں گے آپ؟ ایسے آپ کبھی نہیں کرتے. تو پھر میرے محترم بھائیوں, جہاں پر زیادہ تعداد صحیح ہو وہاں کی قلت کے اوپر پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا, اس قلیل تعداد کو صحیح کیا جاتا ہے نصیحت کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ. اور میرے محترم بھائیوں آپ کے ساتھ ایسا نہیں الحمدللہ. ان کاموں کے لیے 5th جنریشن وار کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال, اینکرز کا استعمال اور جو اینالائز کرتے ہیں ان کا استعمال, بہت سارے لوگوں کو خریدا جاتا ہے. حتیٰ کہ بہت ساری تنظیموں کے اندر بھی ایسے لوگ چنے جاتے ہیں کہ جو ان کے بہت کام کے ہوتے ہیں. چند کا آپ کو نام لوں گا, منظور پشتین جس طرح, یہ داوڑ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر ابو بکر البغدادی کو ہائر کیا, اس کو ڈالرز کے اوپر کھڑا کیا اور اس کو خلیفہ کے طور پر مسلمانوں کے سامنے لے کر آئے. اور پھر پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب حق کو نہیں سمجھتے, جب آپ کے پاس حق کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور آپ کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین کے فرامین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ کے فرامین اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوتا, تو پھر آپ بہت سارے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بات بہت اچھی کر رہا ہے. یار بات تو اس کی بہت زبردست ہے, حوالے دے رہا صحیح بخاری کے, صحیح مسلم کے, کتاب یوں کھول کھول کے دکھا رہا ہے, لیکن آپ اس کی باڈی لینگویج نہیں دیکھ رہے. اگر وہ علماء کرام کو علماء کرائم کہہ رہا ہے
تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ فتنہ ہے، یہ لانچ کیا گیا آپ کے اندر، یہ داخل کیا گیا ہے بہت ساری صحیح باتوں کے ساتھ، آخر میں اپنا چہرہ یہ خود دکھائے گا کیا ہے، لیکن شروع کے اندر یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ ایک انجینئر ہے ہمارے ہاں، سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ معروف ہے، آپ نے کبھی اس کو ممبر پر دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے جمعے کے خطبے کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے؟ بڑے بڑے جید علماء کرام کے اوپر تبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کیا۔ شروع کے اندر لوگ فریفتہ ہو رہے تھے، میرے محترم بھائیوں یہ جھاگ ہے جھاگ، لیکن جب سمندر کی لہر آتی ہے بہت سارے جھاگ کے ساتھ آتی ہے اور بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب وہ ساحل پر آتی ہے تو پھر وہ ٹھوس ہو جاتی ہے، ختم، اس کا جوش ٹوٹ جاتا ہے۔ ساحل پر آنے کی، آپ ساحل پر آنے دیں ان کو، جب آپ ان کو ساحل پر آنے دیں گے تو پھر آپ کو معلوم چلے گا یہ فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں، شروع کے اندر وہ بہت میٹھی بہت اچھی بات، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، خوارج کے بارے میں آپ نے فرمایا قول البریہ، ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہوگی کہ وہ نیکی کی بات کریں گے، وہ قرآن سے دلیل دیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اگر وہ کسی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو قرآن کی آیت کی طور، یعنی قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کریں گے، اور آپ بولیں گے یار قرآن پیش کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس طرح کی بات کی، یہ باتیں یہاں لگیں کہ یار قرآن پیش کر رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قوانین کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن جب وہ یہاں پہنچا گفتگو کے اندر کہ جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، میں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ خوارج ہے۔ اب بات شروع میں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، شروع کے اندر لگ رہا تھا کہ یار یہ قول البریہ، یہ تو بڑی شاندار باتیں کر رہے ہیں، ان کی عبادت دیکھو، نماز ہم سے اچھی پڑھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی پہچان ہے، آپ نے کہا صحابہ سے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حیض جانو گے، کم جانو گے، کم تر۔ کس کی نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کی نماز۔ آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حیض جانو گے جب ان کو تم نماز پڑھتا ہوا دیکھو گے۔ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، غلط تعویل، غلط تفسیر۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو علم والے نہیں ہیں اور وہ جذباتی ہوں گے، ان کے اندر فقاہت نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی۔ وہ سلف سے، یعنی سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، محدثین، ان سے معاملات کو نہیں لیں گے، خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ ہے بس۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اس آیت کو کس طرح بیان کیا، اس آیت کے اوپر کس طرح عمل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو یہ آیت پڑھتا ہوا دیکھو اپنے دلیل کے طور پر کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے یہ آیت، اس آیت کا سہارا لیتا ہے، تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ خوارج ہے، خوارج۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ اس آیت کو لے کر مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ خوارج ہے، اور خوارج جہنم کے کتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ۔ بہرحال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مایوسی پیدا کرو مسلمان کے اندر، قوم کے اندر مایوسی، نا امیدی پیدا کرو۔ آج میرے محترم بھائیوں آپ دیکھیں ہر شخص مایوس ہے،
ہر شخص نا امید ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ مہنگائی اتنی ہے، معاملات اتنے خراب ہو گئے، اور یہ سارا کچھ، یار فوج کیا کر رہی ہے، فوج ایسا کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کچھ یہ ان کا زبردست قسم کا ہتھیار ہے کہ آپ کے اندر مایوسی، نا امیدی ڈال کے. اور یہ مایوسی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مایوسی کفر ہے. اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ مایوسی کفر کیوں ہے میرے محترم بھائیوں؟ جب بندہ مایوس ہوگا فوج سے، حکمرانوں سے، یا اپنی تمام چیزوں سے، تو پھر وہ اس طرف آئے گا کہ جناب اب سارا کام خود کرنا ہے، فیصلہ خود کرنا ہے، اور نظام اسلام کا خود لے کے آنا ہے. اس کے لیے پھر وہ تلوار اٹھائے گا، پھر قتل کرنا شروع کرے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کے کافر نہ بن جانا. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان کا قتل کرنا کفر ہے. جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرف آتے ہیں کہ ہم اب خود کریں گے. یوسف تیبی حفظہ اللہ، ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گستاخی کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو ہم خود قتل کر دیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ بالکل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حکمران، ان کے قوانین موجود ہیں، تو پھر آپ اس کو پکڑ کے آپ اپنے حکمرانوں کے حوالے کریں. جب اس کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے نبی علیہ السلام کی ذات میں، پھر اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن حکمران قتل کریں گے، عوام قتل نہیں کرے گی. اور آپ عوام کے ہاتھ میں تھما دیں یہ سب کچھ، تو پھر ہر بندہ کسی نہ کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے قتل کر دے گا. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بینک مینیجر کو قتل کیا گیا، اور قتل ذاتی رنجش کی بنیاد پہ تھا، لیکن اس کو نام کیا دیا؟ گستاخ رسول. تو یہ ہوگا. تو میرے محترم بھائی، بہرحال سورہ ضحیٰ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آنا بند ہوئی. یہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ کیا آپ کے اوپر جو جن آتا تھا وہ آنا اس نے بند کر دیا ہے، یا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، یا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی اور کہا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب وہ پرسکون ہوتی ہے، چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے نبی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ماضی، آپ کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ماضی سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آج آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، آزمائش ہے، اگلے دنوں میں یہ مصیبت پریشانی ٹل جائے گی، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، آزمائشیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ آپ کو فتوحات دینا شروع کر دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو نعمتیں دینا شروع کر دے گا، آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے. اگر میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کاروبار نہیں ہے، ان حالات میں معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میرے محترم بھائیوں اس وقت جو ہمارے نبی نے کام کیا ہے وہ ہے صبر، استقامت. آپ یہ دو کام کریں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے ہر حوالے سے انشاءاللہ. اسی کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. مہینے کے اندر ایک اتوار انشاءاللہ میں درس دینے آیا کروں گا. اسی سورہ ضحیٰ کو انشاءاللہ سے مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.